السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی وی بول نیوز۔ میں ہوں حسن علی سمپا۔ آج ہم موجود ہیں UC6 وارڈ 3 کورنگی پاور ہاؤس میں۔ یہاں پر ایک اور امیدوار ہے مجلس وحدت مسلمین کونسل کے امیدوار۔ آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے کیا اقدام ہے علاقے کے لیے، اور یہ اگر امیدوار یہاں سے جیتتے ہیں تو یہ کس طرح یہاں کے علاقے کے مسائل کو حل کریں گے۔ اس سے پہلے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے ان کا تعلق ہے، اور مجلس وحدت مسلمین کو کب سے جوائن کیا، کسی اور سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق ہے۔ تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علی جوہری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جی بی چینل والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جی بی کی آواز کو ہم اور آپ تک پہنچانے میں یہ دن رات اپنا خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میرا تعلق گلگت بلتستان علاقہ گلتری اور خاص مقام شوارن سے میرا تعلق ہے، اور سیاسی صورتحال میں نے 2010 کے اندر مجلس وحدت مسلمین جوائن کی، اور 2012 کے اندر بلتستان میڈیکل ٹیسٹ میں شمولیت اختیار کی۔ تو علاقے میں بہت ساری خدمات سر انجام دے رہے ہیں، خاص طور پر بلتستان میڈیکل ٹیسٹ کے حوالے سے اور مجلس وحدت مسلمین کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ کہ ہمارا آنے کا مقصد گلگت بلتستان کے 4000 آبادی ہے عوامی کالونی کے اندر، لیکن سیاسی پارٹیوں نے گلگت بلتستان کو ایک بھی کونسلر کی سیٹ نہیں دی، لہذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم میدان میں اترے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی آبادی کے اندر ایک کونسلر کی سیٹ اور ٹکٹ نہیں ملنا، یہ گلگت بلتستان کے آئین کے حقوق کو پامال کیا جائے رہا ہے۔ لہذا ہم امید کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہم دن رات اپنے خدمات سر انجام دے دیں گے۔ جی ناظرین، ہماری جو بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، PTI، نون لیگ اور دوسری جماعتوں کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس علاقے میں اتنے لوگ ہونے کے باوجود ان کے کوئی ممبر موجود نہیں ہے، جبکہ مجلس وحدت مسلمین ایک مذہبی تنظیم ہونے کے ناطے نمائندے کھڑے کر کے یہ بتانا چاہتی ہے کہ گلگت بلتستان کی جو عوام ہے ان کے لیے کتنی فائدہ مند ہے، اور یہ کتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام ان کے لیے کتنے اہم ہیں۔ اس حوالے سے آپ سے دوسرا سوال یہ ہے سر جی کہ مذہبی تنظیم، یہ مجلس وحدت مسلمین مذہبی ایک تنظیم ہے، اس کے علاوہ سیاسی تنظیمیں بھی کافی ہے، تو آپ نے کس چیز سے متاثر ہو کے مجلس وحدت مسلمین کو جوائن کیا؟ کوئی سیاسی تنظیم بھی جوائن کر سکتے تھے، تو اس حوالے سے کوئی ایسے اقدام جو مجلس وحدت مسلمین کے جو آپ کو پسند آیا اور آپ نے اس تنظیم کو جوائن کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس وحدت مسلمین نہ کسی شیعہ اور سنی اور کسی رنگ اور نسل سے بالاتر ہو کر سب مسلمان کو ایک ہی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مجلس وحدت مسلمین بحیثیت دوسری پارٹیوں کی نسبت جو کرپشن کر رہی ہیں اور ہر سال یہاں سے ایک نہ ایک کونسلر کسی نہ کسی پارٹی سے جیتتا ہوا آ رہا ہے اور کوئی خدمات سر انجام نہیں دے رہا ہے، تو ہم عوامی کالونی کے تمام لوگوں سے امید کرتے ہیں کہ وہ اس سال 24 جولائی کو مجلس وحدت مسلمین بالخصوص خیمے پر مہر لگا کر اور ہمیں ایک موقع دے دیں۔ انشاءاللہ جن پارٹیوں نے آج سے پہلے کوئی کام نہیں کیا، انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اس علاقے میں بہت ساری سیاسی پارٹیاں ہونے کے باوجود میں نے مجلس وحدت مسلمین اس لیے جوائن کیا کہ اس کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہے، اور اس کا اصول یہ ہے کہ اس کا جو لیڈر ہے ہمیشہ کسی بھی انسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو اور کسی بھی انسان کے حقوق پامال ہو رہا ہو، یہ شخص علامہ قائد ملت علامہ راجہ ناصر صاحب خود سامنے کھڑے ہو کر اس چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر بلا تعصب بلا تفرقہ ہم قوم اور ملت اور انشاءاللہ پاکستان کی خدمت سر انجام دیتے رہیں گے۔ جی ناظرین، ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو پارٹی ہے مذہبی پارٹی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے جو قائدین ہیں
وہ عوام کے ہر مشکل اقدام کے لیے ساتھ کھڑے ہو کے عوام کے شانہ بشانہ ہو کے کام کرتے ہیں. خاص طور پر انسانیت کے نام پہ کہیں ظلم ہو رہا ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، ان کے قائدین ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں. اس سے متاثر ہو کے انہوں نے مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کیا. جی اس کے علاوہ اس علاقے میں بیسکلی ہمارے بلتستان کے بھی لوگ کافی ہیں، گلگت کے بھی لوگ کافی ہیں، اور دیامر وغیرہ ادھر ادھر کے بھی لوگ کافی ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دوسری پارٹیوں کی نسبت آپ مجلس وحدت المسلمین کو سپورٹ کریں اور کس سپورٹ کرنے کے ساتھ ہمیں کامیاب کریں؟ تو کوئی پیغام ایسا ہے جو ان کو دینا چاہتے ہیں، ہر جو ہمارے جی بی کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی خاص پیغام آپ جو؟ جی بی کے اس وقت عوامی کالونی یوسی 6 کے اندر 4 سے 5 ہزار کی آبادی ہے. کسی سیاسی پارٹی نے ایک کونسلر کی ٹکٹ گلگت بلتستان کو نہیں دیا، لہٰذا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب قائد ملت علامہ راجہ ناصر صاحب کا کہ جنہوں نے اس ناچیز کو ٹکٹ دیکھ کر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو اور اس علاقے کے لوگوں کو خدمات انجام دینے کا موقع فراہم کیا. میں دل کی گہرائیوں سے جناب قائد ملت راجہ ناصر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ علامہ راجہ ناصر کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر انشاءاللہ مجلس وحدت المسلمین کا یوسی 6 عوامی کالونی کے اندر نام روشن کریں گے. گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے خواہ وہ شیعہ ہو یا سنی، اور انشاءاللہ 40 سال سے ہم مختلف پارٹیوں کو آزما رہے ہیں اور عوامی کالونی کے صورتحال دن بدن بگڑتا جا رہا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. تو اس ایریا کے اندر آج سے 4 سے 5 سال پانی بھی آ رہا تھا، سیوریج نظام اس میں بہت بہتر تھا، اور دن بدن یہ نظام درہم برہم ہوتا جا رہا ہے. تو ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے بلا تعصب بلا تفرقہ انشاءاللہ اس علاقے میں رہنے والے بھلے پٹھان ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، گلگتی ہو، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتا ہو، انشاءاللہ وہ ہمیں ایک بار آزما کے دیکھ لے. انشاءاللہ ہم جو ہے نا اپنا خدمات سر انجام کر کے اور عوامی کالونی کے اندر انشاءاللہ بہت ساری چینجنگ لا کے دکھائیں گے کہ جو کہ آج سے 40 سال پہلے کسی حکمرانوں نے چینجنگ نہیں کی. جی ناظرین، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 24 تاریخ کو آپ خیمے پہ ٹھپا لگائیں اور ایک دفعہ ان کو موقع دیں تاکہ یہ عوامی خدمات کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں. اس طرح کے اور بھی انٹرویوز اور بھی ہمارے جی بی کے جو نمائندے ہیں ان سے ہم مسلسل رابطے میں ان کے انٹرویوز آپ کو سنوائیں گے. جی بی کو نیوز دیکھتے رہیے گا. حسن علی سمبا، کراچی.